الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انسان کی اصلاح میں سب سے بڑی چیز اور بنیادی چیز وہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ جو بندہ ہمیشہ اپنی سوچ کو اچھا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کو آسان کر دیتا ہے، اور جس بندے کی سوچ اچھی نہیں ہوتی، اپنی سوچ کو درست نہیں کرتا، اس بندے کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ ڈر سے، خوف سے، ایسا ماحول دینے سے جو اچھا ماحول ہو، اس کا شر تو بعض دفعہ رک جاتا ہے، لیکن اندر سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے منافقین تھے، کتنا اچھا ماحول ملا ان کو مدینے کا۔ دنیا کا بہترین زمانہ منافقین کو ملا، اور دنیا کا بہترین استاذ منافقین کے پاس تھا، سب سے اچھا ماحول۔ لیکن اس کے باوجود جب تک اپنی سوچ انہوں نے نہیں بدلی، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ جنہوں نے اپنی سوچ کو بدلا، سوچ کے اوپر پہرا دیا، ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ ہمارے ہاں یہ فقدان ہے، ہم میں سے عام ہے کہ خاص ہے، پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، اپنی سوچ کی طرف، سوچ کو اچھا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دوسرے کے اوپر تنقید، دوسرے پر اعتراض، دوسرے سے ناراضگی، اس طرف ہماری توجہ بہت ہے، لیکن اپنی سوچ درست کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں اچھے انسان بن جائیں، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اس چیز کو سوچنا بھی چھوڑ دیں جس چیز کو کرنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سوچ انسان کے عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ جس طرح کسی بھی پودے کے لیے ایک بیج بویا جاتا ہے اور وہ پودا اگتا ہے، یہ جو سوچ ہے جس کو ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی کے بارے میں الٹا سوچا، کہیں کچھ سوچا، کہیں کچھ، یہ سوچ خالی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کی شخصیت کے اندر نشیب و فراز لے کر آتی ہے۔ ایک چیز آپ محض سوچتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اس کا بھی آپ کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ طبیعت کے اندر بگاڑ، اخلاق کے اندر تبدیلی اس سوچ کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ اور اگر انسان اپنی سوچ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ من جعل الہموم ہما واحدا، جس بندے نے اپنی ساری سوچیں اور ساری فکریں ایک چیز کی طرف کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی فکریں اور سوچیں ختم کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت، کہ آخرت کی فکر، آخرت کی طرف توجہ۔ اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی سوچ جس کا قرآن نے اکثر ذکر کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اور کہیں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان، نہ آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ یہودیوں، عیسائیوں، ان سب کا بظاہر دعویٰ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے ذکر کے بعد آخرت کے دن کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آخرت کا جو دن ہے وہ احتساب کا دن ہے۔ اس دن ہر بندے کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، اس کے دل کے اندر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ نکال باہر کرے گا۔ ابھی تو میں دل میں کیا رکھتا ہوں آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، آپ میرے سامنے بیٹھے کیا دل میں لیے بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ باہر نکال کرے گا۔ جس طرح آپ جاتے ہیں، آج آپ ECG کروانے کے لیے جاتے ہیں، مشین پر لیٹتے ہیں، سکرین کے اوپر سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابھی ایسی مشین نہیں ایجاد ہونے دی کہ جس سے آپ کے دل کے خیالات بھی سکرین پر آنے شروع ہو جائیں۔ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، جہاں تک انسان کی عقل اس نے لے گیا اللہ،
وہ آگے بھی کروا سکتا ہے، لیکن اس نے دلوں پر پردے ڈالے ہیں، دلوں کے خیالات کو چھپا کے رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی عیاں کر دے گا۔ تو آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں تبدیلی اگر کوئی چیز لے کر آ سکتی ہے نا، تو وہ آخرت کے دن کا تصور ہے۔ بندہ مشقت برداشت کرتا ہے آخرت کے دن کے لیے، چلو مجھے اس دن صلہ ملے گا۔ بندہ جو ہے وہ کچھ چیزوں سے رکتا ہے اس وجہ سے کہ آخرت کے دن مجھے اس کا صلہ ملے گا، یعنی آخرت کے دن کا تصور اور بار بار اس کو اپنے ذہن کے اوپر غالب رکھنا، یہ انسان کے سوچوں کو، اس کی فکروں کو درست کر سکتا ہے۔ وگرنہ یہ جو دل ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ بار بار انسان کو دائیں بائیں لے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے آخرت کا ذکر زیادہ کیا کرو، موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے وہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ وہ خیال جب آتا ہے تو انسان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچانک آپ ہنستے ہوں، کھیلتے ہوں، بڑی پیاری مجلس لگی ہو، اچانک آپ کو یہ خیال آ جائے کہ میں مر جاؤں گا ایک دن، آپ کی ہنسی رک جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی سوچ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اگر اپنے اس ڈھانچے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے ہم اپنی سوچ کو ٹھیک کریں۔ جب تک ہم اپنی سوچ ٹھیک نہیں کرتے، جتنا مرضی اچھا ماحول آ جائے، ہمیں وہ ماحول فائدہ نہیں دے گا۔ وقتی طور پر شر دب سکتا ہے، لیکن انقلاب اور تبدیلی بندے کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ملکی حالات جیسے بھی ہوں یا آپ کے دائیں بائیں کا ماحول جیسا بھی ہو، اگر آپ اپنی سوچ ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو آخرت کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آپ کے تقریباً تمام مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ آج آگے جو چند چیزیں رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی انسان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعمیر شخصیت کے حوالے سے جو سوچ ہے اس کو کتاب و سنت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔